بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا توابع کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل۔ یہ 3 قسمیں مکمل ہو گئی، یاد بھی ہو گئی۔ اچھا اب آگے چلیں۔ 3 قسموں کی چوتھی قسم ہے عطف بحرف۔ چوتھی قسم کون سی ہے؟ عطف بحرف۔ عطف بحرف وہ تابع ہے جی عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد مذکور ہو۔ عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد مذکور ہو۔ جو حرف عطف سے پہلے ہوگا اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو حرف عطف کے بعد ہوگا اس کو معطوف کہتے ہیں۔ معطوف علیہ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، معطوف کا اعراب معطوف علیہ کے تابع ہوگا۔ معطوف علیہ اور معطوف دونوں نسبت میں مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ تعریف ہوگی مکمل، سمجھ آگے؟ دوبارہ لفظ بول تو خیال کریں۔ عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد مذکور ہو۔ ٹھیک ہے، جو حرف عطف کے بعد مذکور ہو، حرف عطف سے جو پہلے ہوگا اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں ہوگا اس کو معطوف کہتے ہیں۔ معطوف علیہ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، معطوف کا اعراب معطوف علیہ کے تابع ہوگا۔ اور عطف بحرف میں دونوں یعنی مطبوع اور تابع یا معطوف علیہ اور معطوف دونوں نسبت میں مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ یہ بات آگے سمجھ بولیں بلا کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطف حرف کا حرف کے بعد واقع ہو جو اس سے پہلے واقع اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، پھر جو معطوف کہتے ہیں معطوف علیہ جو اضافہ جو عام جب پر اب جہاں سے اصل معطوف کا مطابق ہے۔ اب معطوف علیہ اور معطوف یہ مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ دوبارہ پھر لفظوں پہ غور کریں۔ عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد مذکور ہو۔ جو حرف عطف سے پہلے ہوگا اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، جو حرف عطف کے بعد ہوگا اس کو معطوف کہتے ہیں۔ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوگا، اور نسبت میں بھی دونوں مقصود بالذات ہوں گے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے جاءنی زید بامر، اب یہاں واو حرف عطف ہے، اس سے پہلے زید آ گیا، اس کو معطوف علیہ کہیں گے اور بعد والے کو معطوف کہیں گے۔ جب ترکیب کریں گے تو یوں کہیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ما قبل کے لیے کچھ بن جائیں گے۔ آگے بس سمجھ۔ اب حروف عطف کون سے ہیں؟ وہ 10 ہیں۔ واو فا ثم حتی اما او ام بل لا ولیکن، یاد ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، وگرنہ آگے حروف غیر عاملہ کے اندر آ رہے ہیں، یاد کر لیں تو بہتر ہے تاکہ وہاں جا کے آسانی ہو جائے گی۔ حروف عاطفہ 10 ہے۔ حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ 10۔ واو فا ثم حتی اما او ام بل لا ولیکن۔ اب ان حروف سے پہلے جو کلمہ ہوگا اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف کہتے ہیں۔ یہ بات آگے سمجھیں۔ لو جی اب یہاں اس کی تعریف ہماری مکمل ہو گئی، یہ بات آگے سمجھ میں، اس کو دورہ پھر آگے چلتے ہیں۔
یہ بات سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ اب آگے چلیں، چوتھی قسم ہماری مکمل ہوگی۔ پانچویں قسم کا نام ہے عطف بیان۔ پانچویں قسم کا نام کیا ہے؟ عطف بیان وہ تابع ہے جو اپنے مطلوب کو واضح روشن کر دے۔ عطف بیان وہ تابع ہے جو اپنے مطلوب کو واضح روشن کرتے۔ آگے بات سمجھ۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک دو فائدے ذہن میں رکھیں گے، پھر اس کے بعد یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ آئے گی، لیکن پہلے تعریف ذہن میں رکھیں۔ عطف بیان وہ تابع ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو کچھ نام استعمال، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتا ہے تخلص، ایک ہوتی ہے کنیت، ٹھیک ہے۔ نام جو بندے کی پہچان کے لیے والدین رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نام۔ مثلا ان کا نام ان کے ابے نے رکھا محسن، تو یہ بن گیا نام، ٹھیک ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص کا مطلب ہوتا ہے شعراء اکثر و بیشتر اپنے شعر و شاعری کے اندر ایک نام وصفی کو مخصوص کر لیتے ہیں، اس کو آخر میں لکھ دیا کرتے ہیں شعر کے اندر، اس کو کہتے ہیں تخلص، جیسے جامی وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہو گیا؟ نام۔ لقب، لقب کس کو کہتے ہیں؟ لقب ہوتا ہے عموماً اپنے تعارف کے لیے کوئی لفظ اسی طرح کا وضع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سمجھ، لقب یا القاب جس کو کہتے ہیں، یعنی کسی بندے کو عزت دینے کے لیے، اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی خوبصورت اس کی ذات کے لائق الفاظ استعمال کر دیں۔ مثلا حضرت علامہ، مولانا، فاضل جلیل، فاضل شہید، اس قسم کے نام اکثر اس کو کیا کہتے ہیں؟ القاب یا لقب، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے کنیت، ٹھیک ہے۔ کنیت کے لیے چار لفظ اہل عرب استعمال کرتے ہیں، ابن، امن، ابن، بنت۔ اگر ان چار لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ بھی آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کنیت۔ مثلا ابن کا لفظ ہے جیسے ابو بکر، ٹھیک ہے، ابو بکر۔ دوسرا کون سا بولا تھا؟ ام، جیسے ام جمیل، ٹھیک ہے، ام سعد وغیرہ ذالک کا۔ تیسرا کیا لفظ بولا تھا؟ ابن، جیسے ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود بولتے ہیں نا۔ چوتھا کون سا لفظ تھا؟ بنت، جیسے بنت فاطمہ، بنت ابی بکر وغیرہ ذالک کا۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو چار لفظ ہے نا ان کو بولتے ہیں کنیت۔ اب ذرا پیچھے چلیں، ہم نے کہا تھا ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے کنیت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نام غیر معروف ہوتا ہے، کنیت معروف ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنیت معروف ہوتی ہے، نام غیر معروف ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو معروف ہوگا اس کو نحوی لوگ عطف بیان کہہ دیتے ہیں۔ بات آگے سمجھ؟ کبھی کبھی کیا ہوگا؟ نام معروف ہوگا، کنیت غیر معروف۔ کبھی کیا ہوگا؟ ان دونوں میں سے جو بھی معروف ہو، نام معروف ہے تو نام کو عطف بیان کہہ دیں گے، اور اگر کنیت معروف ہے تو کنیت کو عطف بیان کہہ دیں گے۔ جیسے فاروق اعظم کی کنیت ابو حفص عمر۔ اب ابو حفص عمر کی کنیت اتنی متعارف نہیں ہے، جیسے ابو بکر کی متعارف ہے نا، ابو بکر کا نام لے تو فوراً پتہ چل جائے گا، لیکن ابو حفص کا لفظ بولیں گے تو جلدی سے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ حضرت عمر پاک کی کنیت ہے، اتنی متعارف نہیں، لیکن آپ کا نام زیادہ متعارف ہے۔ اب ابو بکر کا نام بتائیں جلدی سے۔ عبداللہ، آپ کو آتا ہے، لیکن یہ غیر معروف ہے، مثال دینا چاہتا تھا، یہ غیر معروف ہے۔ آگے بات سمجھ؟ تو جو معروف ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف بیان۔ اب ابو حفص عمر، ابو حفص غیر معروف ہے، عمر معروف ہے، تو ابو حفص کو کیا کہہ دیں گے؟ مبین، اور عمر کو کیا کہیں گے؟ عطف بیان۔ جو اعراب مبین کا ہوگا وہی عطف بیان کا ہوگا۔ جب ترکیب کریں گے مبین اور عطف بیان
دونوں مل کے ماقبل میں ترکیب میں کچھ بنیں گے، اکیلے کچھ نہیں بنیں گے. یہ بات آ گئی سمجھ میں؟ لو جی آسان سی قسم ہے. پانچویں قسم بھی ہماری مکمل ہوگی. اب دو قسمیں پڑھی ہیں، عطف بہر، عطف بیان. اس کو ذرا یاد کریں، وہ دورہ شامل ہے. بسم اللہ الرحمن بیان کرتے ہیں. اور نام ہے جو بندہ نے بچے نام ہوتا ہے وہ نام ہے جو اور فاطمہ اور اچھا سمجھ. میں دوبارہ دہراتا ہوں، پھر لفظوں پہ غور کریں. توابع کی 5 قسمیں ہیں، 3 قسمیں کل پڑھ لی تھی. چوتھی قسم اس کا نام ہے عطف بحرف. عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد مذکور ہو. حرف عطف سے جو پہلے ہوگا اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں آئے گا اس کو معطوف کہتے ہیں. معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب بھی ایک ہوتا ہے، اور نسبت میں بھی دونوں مقصود بالذات ہوتے ہیں. یہ بات آگی سمجھ میں؟ حرف عطف 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، بل، لا، ولیکن. اب ان حروف سے جو پہلے آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ، اور جو بعد میں آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف. ترکیب میں معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر یا پہلے کو کہہ دیں گے مطلوب، دوسرے کو کہیں گے تابع. مطلوب تابع سب کے ساتھ چلتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے جاءنی زیدٌ بامر، وہ حرف عطف ہے، اس سے پہلے زیدن آ گیا. زیدن کو کہیں گے معطوف علیہ، وہ حرف عطفہ عاطفہ، اور امر کو کیا کہیں گے؟ معطوف. 5ویں قسم ہے عطف بیان. عطف بیان وہ تابع ہے جو آگے بس سمجھ. اب یہاں اس کو سمجھنے سے پہلے چند الفاظ سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتا ہے تخلص. نام بندے کی پہچان کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے، جیسے محسن وغیرہ. القاب جو بندے کو اعزازاً اس کے نام کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا تھا علامہ فاضل. اچھا یہاں یہ بات بھی ایک نقطہ ذرا ذہن میں رکھ لیجیے. علم معانی والوں کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو وصف جس بندے میں نہ پائی جاتی ہو اس کو اس وصف کے ساتھ پکارا جائے، یہ اس کی توہین ہوتی ہے، تعریف نہیں ہوتی ہے. بات آئی. جو صفت بندے میں نہ پائی جاتی ہے اس وصف کے ساتھ اس کو پکارا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توہین ہوتی ہے، تعریف نہیں ہوتی. یہ علم معانی والوں کا قانون ہے. سمجھانے کے لیے میں مثال دے دوں.
مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی بندہ نہ نبی نے نو کہہ دیں حافظ جی کتنے چلے ہو وہ تو آپ کو شرط ہوتی بھائی کی حفاظت کرے گا. بات نہیں سمجھ آئیے. تو اب مجھے یہ بتائیں ایک بندہ حافظ نہ ہو اس کو کہہ دے حافظ صاحب یہ اس کی عزت ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ حفظ والی صفت اس میں پائی نہیں جاتی. کوئی بندہ کسی کو کہہ دے قاری صاحب حالانکہ وہ قاری ہے نہیں, اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں یہ صفت نہیں پائی جاتی تو پھر یہ اس کی تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ کیا ہوتی ہے؟ توہین ہوتی ہے. بات آئے گی سمجھ؟ اچھا اب آپ کی کوئی توہین کرے آپ خوش ہوں گے ناراض؟ اس کو روکیں گے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے. اچھا اب دیکھیں ہمارے سٹیجوں پر اکثر ہوتا ہے جس کا نام لیا جاتا ہے حضرت علامہ فاضل جلیل مناظر اسلام, اب اس بندے کو شاید پتہ ہی نہیں مناظرہ کہتے کس کو ہے آگے. اب یہ سارے القاب نقیبے میں فل کمال کے لوگ ہوتے ہیں, جتنے ان کو القاب یاد ہوتے ہیں نا ایک کے سارے الفاظ ایک جگہ پہ پیٹ کر دیتے ہیں. اب نہ بولنے والے کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں نہ سننے والے کو, وہ خوش ہو رہا ہے اپنی جگہ پہ جھوٹی تعریف پہ. دیکھو جی مجھے مناظر اسلام کہا فلاں کہا. ابھی ہماری جماعت کے کچھ بزرگ ان کا میں پیچھے انٹرویو سن رہا تھا تو کہنے لگے جی میں نے تو کبھی نہیں کہا, مجھے تو علماء نے علامہ کہا ہے. تو یار اب علماء نے چلو کہہ بھی دیا, تمہیں نہیں پتا آپ علامہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اپنی جماعت میں گلا نہیں سمجھ آنی ہے, قسم میں بولی والی قوم ہے. بات آگی سمجھ؟ تو بھائی جی مجھے تو فلاں نے علامہ کہا, بھائی چلو اس نے کہہ بھی دیا, جان بوجھ کے کہا, آمدن کہا, صحبن کہا, غلطی سے کہا, مذاق کم کہہ دیا, آپ کو پتا ہے کہ نہیں آپ علامہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے لوگوں کے کہنے پہ آپ علامہ بن گئے. تو ایسے تو پھر 10 بندے آپ اکٹھے ہو جائیں, مجھے علامہ کہہ دے میں بن جاؤں گا, ہم 10 بندے اکٹھے ہو کے پیر کو علامہ کہہ دے, بغیر پڑھنے کے علامہ بن جائے گا, سارے علامہ بن جائیں گے. یہ کیا تصور دیا جا رہا ہے یار؟ سوچیے حقائق کی طرف آئیں, تخیلاتی دنیا سے نکلے, تصوراتی دنیا سے نکلے, فضائل و مناقب سے نکل کے حقائق کی دنیا کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں. چلو یہ علماء کے رول ہے وہ جانے, ان کا کام جانے, ہمارا کام تو پھر وہی 11 بجے وہ یاد کرنا, ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا ایک لفظ کیا بولا میں نے کنیت, اس کے لیے کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ 4, ام ابن بنت. اب اگر کہیں کسی مقام پر نام معروف ہوتا ہے کنیت غیر معروف, کہیں کنیت معروف ہوتی ہے نام غیر معروف, جو معروف ہوگا نا وہ کیا کرے گا اپنے مطلوب کو چونکہ واضح کر دیتا ہے, اس لیے اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ یہ بڑا ہی قلیل استعمال ہوتا ہے, بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. آئی بات سمجھ؟ لو جی ہماری توابع کی 5 قسمیں مکمل. اس کے بعد حروف غیر عاملہ. اس سے پہلے درمیان میں صاحب نامی نے ایک چھوٹی سی فصل لکھی ہے غیر منصرف کی, وہ بھی پڑھ لیں, بالکل آسان ہے, 2-4 لفظ اس سے جان چھوٹ جائے, ٹھیک ہے. تو وہ غیر منصرف کی طرف مجھے بتائیں گے مثالیں دی انہوں نے, آپ نے غیر منصرف کی طرف پڑھی ہے بلا او اسم متمکن کی راب کے لحاظ سے 16. اچھا ٹھیک ہے, منصرف کس کو کہتے ہیں؟ کون کون سی؟ اسباب معنی صرف میں سے 200. غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ آگے بات سمجھ. اچھا اب انہوں نے یہ ایک فصل ذکر کی ہے غیر منصرف کے بیان میں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ تعریف بیان کی ہے اور درمیان میں انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں. یہ مثالیں آپ نے یاد کر کے آنی, تعریف وہی آپ نے جو پہلے پڑھ لی ہے. البتہ غیر منصرف کی جو تفصیل ہے یہ ہدایت النحو میں وضاحت کے ساتھ آئے گی. کہتے ہمارے پاس ایک لفظ ہے جیسے عمر, اس میں کون کون سے 2 سبب بنیں گے؟ علم اور عدل. ثلاث اور مصرف میں کون کون سے بنیں گے؟ صفت اور عدل. طلحہ میں کون کون سے بنیں گے؟ عدل, علم اور تانیث. زینب میں کیا بنے گا؟ تانیث ثمانوی اور علم. حبلا میں الف مقصورہ, ہمراء میں الف ممدودہ. یہ چند مثالیں ہیں جو آپ نے یاد کرنی. ابراہیم میں عجمہ ہے اور علم. مساجد مساوی جمع منتجمو ہے جو 2 سببوں کے کیا مکان. بالابک میں ترکیب اور علم ہے. احمد میں وزن فعل اور علم ہے. سکران میں الف نون زیادتان اور وصف ہے. عثمان میں الف نون زیادتان اور علم ہے. بات آگے سمجھ لو, یہ مثالیں ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. لو جی ہماری غیر منصرف کی بحث بھی مکمل ہو گئی. تعریف وہی ہے جو پہلے پڑھ لی ہے, مثالیں دی ہے. عثمان میں کون سا سبب پایا جاتا ہے, مساجد میں کون ہے, مساوی میں کون ہے, اور ابراہیم کے اندر کون ہے, یہ آپ نے یاد کر کے. اس کے بعد حروف غیر عاملہ کی بات. لو جی اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. 2 چیزیں جی. تو آگے ویسے ہمارے پاس 2. نمبر 1 حروف غیر عاملہ, اس کی کل 16 قسمیں. نمبر 2 ویسے مستثنا. آج دن ہے اتوار, پیر
منگل بدھ جمعرات کتنے دن ہو گئے؟ 4. عید کب ہے؟ سوار کو. چھٹیاں کب کرنی ہیں؟ وہ ہے بیکی سردار میرا شاہ چھٹیاں پہلے آئی اگلے بدھ کو اگلے اتوار کو. آپ ماشاء اللہ بڑے سمجھدار ہیں. جمعرات کو جائیں گے نا تو کہیں گے ایک تو دن ہے نا. ویسے مدرسے والے صحیح کرتے ہیں, آپ کو مدرسے میں رکھ کے کالے کٹھی کراتے ہیں نا پھر صحیح ہوتا ہے. میں آپ کو چھٹی دے دوں تو جلد گھر جاتے موجہ کرو. بات آگی سمجھ. تو چلو ہمارے پاس 4 دن ہے, تو چلو میں تھوڑی سی لچک لے لوں, لینی تو نہیں چاہیے. 4 دن میں اگر آپ 16 قسمیں پڑھ لینا تو انشاءاللہ غیر منصف تو پھر 4 دن کا کام ہوگا, 3 دن کا کام ہوگا. انشاءاللہ عید کے بعد فوری طور پر ہم کیا کریں گے؟ شرح میں آتا نہیں, شرح میں آتا شروع کریں گے. پہلے بچے شرح میں آتا پڑھتے ہیں, یہ شرح میں آتا میں نے شرم میں تامل پہلے پڑھ لیں. شرم میں تو ٹھیک ہے, تو اس کا ذرا خیال کرنا ہے. تو اب آپ نے نحوے میر کے اندر کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے, کوئی اٹکن نہیں آنی چاہیے, ترتیب آپ کو زبانی یاد. کسی کی اگر کمزور ہے تو یہ جو عید کی چھٹیاں کتاب اپنے ساتھ لے کے جائے, گھر میں لے کے جائے, ہر روز 1 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے دہرانی ہے. دن اور رات میں نمازیں 5, اس کا مطلب ہر روز آپ 5 مرتبہ دہرائیں تو کتنے دن ہیں؟ جمعرات کو چھٹی ہوئی, اگلی جمعرات تک 8 دن 9 دن بن جائیں گے. ٹھیک جی. تو اگر پھر بھی یاد نہ ہوگی تو پھر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے. جیسے پیچھے میں نے آپ کے ذمہ لگایا تھا, آپ نے یاد کیا, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. آپ کو یاد ہونا مجھے یاد ہے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بچے نہیں ہیں ماشاءاللہ, سمجھدار ہیں, محنت کرنا آپ کا کام ہے. ہاں کاکو بھائی, اس تو کل رات گھر گئے کہ تھے نہیں ہے؟ اچھی بول کیوں گیا تیرا مہمان آنا کیا تعلق کا چھٹی لیا گیا